السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ پارلیمان کی جو صورتحال ہے، ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے جس کے اندر کوئی سیاسی جماعت بھی بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، اور جو ریگنگ کے ایلیگیشن ہیں وہ سنگین نوعیت کے ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں ہے، باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی یہی سوال اٹھا رہی ہیں کہ انتخابات کے اندر آروز نے فارم 47 کے ذریعے نتائج کو تبدیل کیا۔ اب اس کا فیصلہ تو بڑا مشکل ہے کسی ایک کے لیے کرنا، جب تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدالتیں جو ہے اس کے اوپر ایک واضح پوزیشن اختیار نہ کر لیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان پاکستانی سیاست کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں جو سیاسی اتحاد بنے یا پولیٹیکل مووز بنی، ان میں ان کا کردار بہت کلیدی رہا۔ پی ٹی ایم بنانے کے اندر بھی روح رواں یہ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اکٹھا کیا، انہوں نے ایک بہت ہی پاورفل پولیٹیکل پوزیشن اختیار کی ہے۔ تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم انہی سے جانیں گے کہ انتخابات میں کیا ہوا اور آئندہ پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، JUIF کے سربراہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ انتخابات میں ہوا کیا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت شکریہ جی، اپنے وقت بھی نکالا ہے، اور الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے میرے خیال میں کسی سے بھی یہ پوشیدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ چوری اور یہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر گواہ پیش کرنا، شواہد پیش کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، ہر چند جانتے ہوئے کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں چوری ہوا الیکشن؟ سارا چوری ہوا ہے، سارا چوری ہوا ہے حضرت۔ اس طرح سے میں تو حضرت پورے ملک پہ نظر رکھتا ہوں، سب لوگ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، میرے امیدوار میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں حضرت۔ میڈیا پہ نہ کہنے والی کہانیاں ہیں کہ کس طریقے سے، اور کل میں نے پریس کانفرنس پہ پھر کہنی بھی پڑ گئی کچھ باتیں، لیکن ہم نے باقاعدہ طور پر اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ہم اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ تحریک کیا کریں گے؟ احتجاجی تحریک؟ روڈ گرمائیں گے؟ روڈ کو گرم کریں گے؟ روڈ پہ بھی گرمائیں گے، روڈ کو گرمائیں گے جی انشاءاللہ۔ تو آپ فیض ایوان میں نہیں، میدان میں ہوں گے۔ میدان میں ہوں گے، تو پھر تو آپ وہ والی صورتحال کی طرف دیکھ رہے ہیں جو 2014 میں دھرنے کے دنوں میں ہم نے یہاں دیکھی تھی، یا مولانا فضل الرحمان ایک دھرنا لے کر آئے تھے، اس طرح کی صورتحال کی طرف آپ بھی جانا چاہتے ہیں؟ ہم حضرت اس میں بھی دوسروں سے ذرا مختلف ہے۔ اصل بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قریب وہی مینڈیٹ جو 2018 میں مسلم لیگ کو ملا تھا، اب ذرا کچھ 8-7 سیٹیں زیادہ ہوں گی، سے زیادہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ اس وقت ملا تھا اس کے کچھ قریب مینڈیٹ اس وقت ملا ہے۔ اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجسٹ پارٹی تھی، پیپلز پارٹی جو ہے صوبہ سندھ میں لارجسٹ پارٹی تھی، اور دونوں اس بات پر متفق تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو پی ٹی آئی تقریباً اسی مینڈیٹ، قریب کے مینڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آئی ہے۔ اس وقت ان کو اقتدار مل رہا تھا تو دھاندلی کا الزام لگانا جرم تھا، اب جب ان کو اقتدار نہیں مل رہا ہے تو اب ان کے نزدیک بھی دھاندلی ہے۔ ہم ہیں کہ اکیلے اس موقف پہ قائم ہیں کہ نہیں، اس وقت بھی دھاندلی تھی اور اب بھی دھاندلی ہے۔ ہمارا مینڈیٹ تو اس وقت بھی حکومت بنانے کا نہیں تھا۔ اس دھاندلی کا فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ حضرت آپ ایک پارٹی تو بینیفیشری ہوگی۔ میں ایک گزارش کر رہا ہوں آپ سے، جہاں تک فائدے نقصان کا تعلق ہے، فائدے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ پاکستان میں کرسی پر بیٹھنے والا حکمران نہیں ہوا کرتا ہے۔ ملک کی جو داخلی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی ایجنڈے ہوتے ہیں اپنے، جو قوم کے سامنے نہیں رکھتے، اور آنے والے وقت میں وہ کس سے وہ ایجنڈا پورا کروانا چاہتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اور پاکستان کی پوری تاریخ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور عالمی قوتیں جو ہیں وہ بھی اس طرح ہمارے جیسے کمزور معیشت والے ممالک، ترقی پذیر ممالک، اور وہ بھی بالکل آخری کنارے پر لگا ہوا ترقی پذیر، ان کو بھی وہ اپنے پالیسیوں کے لیے بطور ٹول کے استعمال کرتے ہیں، کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضرت وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ میں کرسی پر بیٹھ رہا ہوں تو پھر میں بینیفیشری ہوں۔ آپ کے خیال میں اس دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوگا؟
اب بظاہر تو فائدہ ان کو ہوا ہے، لیکن اتنی میں نے کہا نا کہ اتنے ہی میں نیٹ پچھلی دفعہ تھا نا، یعنی حلف اٹھانے کی دلیل یہی تھی نا ان کی کہ پنجاب میں حلف حکومت بنا رہا ہوں. آپ نے کہا نواز شریف نیا سیاسی لاڈلا ہے. جی آپ نے کہا نواز شریف نیا سیاسی لاڈلا ہے. یہ آپ مجھ سے نہ پوچھا کریں یہ سوال، اور آپ کے شاعر نشان بھی نہیں ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں. یہ چھوٹے موٹے جو یہاں آ جاتے ہیں نا، عمران خان کو کہا جاتا تھا میں گزارش کروں جی، میں اس قسم کے الفاظ کسی سیاستدان کے بارے میں استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں. آ جاتے ہیں صحافی، اس قسم کے سوالات کر لیتے ہیں، ہم بھی ان کے جواب میں ذرا تفنن بات کر لیتے ہیں. آپ کا انٹرویو میرے نزدیک بڑا سنجیدہ انٹرویو ہوتا ہے. آپ ان کو کیا کہیں گے؟ کس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرتا. لاہور والی ان کی سیٹ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ افواہ یہی ہے کہ ان کو دی گئی ہے. دی گئی؟ ہاں. تو اگر دی گئی سیٹ ہو تو کیا ان کو لینی چاہیے یا تو بڑا پن دکھانا چاہیے، کہنا کہ ایسی سیٹ نہیں چاہیے؟ یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. شاید یہ جو حکومت وہ نہیں لے رہے، یہ بھی شاید اسی وجہ سے ہو. خود نہیں لی اور بھائی کو دے دی، اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے. یعنی یہ امکان ہے. میں کوئی آپ پی ڈی ایم کی روئے رواں تھے، آپ نے صدر تھا اس کا روئے رواں، آپ اکٹھا کرنے والے تھے پیپلز پارٹی اور جی 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 جی. اب کیا ہوا؟ دیکھیے، پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں تھا، پی ڈی ایم حکومتی اتحاد بھی نہیں تھا، کیونکہ حکومت میں پیپلز پارٹی بھی تھی کہ جو پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی، حکومت میں اے این پی بھی تھی کہ جو پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی، حکومت میں ایم کیو ایم بھی تھا، حکومت میں باپ، اور وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں تھے. تو یہ حکومتی اتحاد بھی نہیں تھا اور انتخابی اتحاد بھی نہیں تھا. یہ صرف ایک تحریک کے لیے منیمم پوائنٹ کے اوپر ہم چل رہے تھے، اور کچھ ہمارے اختلافات کے باوجود ہم اکٹھے چل رہے تھے، کیونکہ جو اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی، جس طرح تیار کی گئی، اس اسٹریٹجی سے ہمیں اس وقت اتفاق نہیں تھا. اور یہ ہمارے تمام دوست جانتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی آج ایسی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو صرف میرے زبان پہ آئی ہے اور باقی لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے. ہمارے تمام اکابرین جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے ان اجلاسوں میں بیٹھتے تھے کہ میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا، لیکن میرے دوستوں کے لیے کہ وحدت نہ ٹوٹے اپنے اس موقف کے اور رائے کی قربانی دی تھی. اور آپ چاہتے تھے عدم اعتماد نہ کیا جائے؟ جی، میں چاہتا تھا کہ تحریک کی قوت سے ان کو. اور عدم اعتماد کون کرنا چاہتا تھا؟ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں اگر آپ کو صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ود ان دا سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آؤٹ آف دا سسٹم نہیں. تو ود ان دا سسٹم سے مراد تو پھر اسمبلیوں کے اندر تو میں نے انکار کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ کر آئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی، اور پھر اس کے بعد یہ ایم کیو ایم بھی اور یہ باپ بھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے. اور اس وقت بھی جنرل باجوہ میری بات کو سن لیں. تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا. تو یہ وہ چیزیں تھی کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت آئے نہیں. کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی ادھر آ چکے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور سب پارٹیاں. ایک کا نام مت لیں آپ. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا؟ سب پارٹیاں. کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے. نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی. آپ واقعی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لیا ہم سے. تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مہر لگا دی. تو پھر تو ان کو مزہ پی ڈی ایم کو جو کچھ پھر مشکلات پیش آئی ہیں، جو اکنامک ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں، پھر تو آئی تھنک پی ایم ایل این ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جو کچھ ہوا. اکنامک جو ڈیفیکلٹیز آئی ہے تو
یہی کہا جا رہا ہے بطور دلیل کے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی اور مہنگائی کم نہیں کر سکی، بڑھتی چلی گئی، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ یہ تو ریئلٹی ہے سر، صحیح۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ لیکن میرا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کا اثر تو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، پھر اس کا اثر تو سندھ میں ہونا چاہیے تھا۔ اسے کے پی کے اندر ہمارے اوپر کیوں بم چھوڑا گیا اور ہمیں اس کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ آپ کے اوپر ایک تو وہ جو دہشت گرد حملوں کا ایشو تھا وہ بھی آپ کے اوپر کافی زیادہ متاثر کیا۔ حضرت اس نے تو ہمارے تو امیدوار گھر سے ہی نہیں نکل سکتے تھے۔ لیکن کتنے ہمارے ان دنوں میں شہید نون لیگ والا مسئلہ ابھی میں سمجھ نہیں پایا سر، آپ سے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہتا ہوں۔ پنجاب میں ہم الیکشن کور کر رہے تھے، میں نے تقریباً سارے پنجاب کے حلقوں میں کیا، ایک تاثر بڑا موجود تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولر ہے پی ایم ایل این، اس دفعہ ووٹ اس کو نہیں ملے گا، اور پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ موجود تھی پنجاب کے اندر۔ جو بھی گڑبڑیں ہوئی اس کے باوجود نون لیگ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے۔ شہباز شریف اوپر کیسے ہے پی ایم ایل این کی چوائس میں ایز پرائم منسٹر؟ تھوڑی سی اس کی روشنی ڈالیں۔ اس سے میں لاتعلق ہوں، کیونکہ میں اپنا ایک پوزیشن لے چکا ہوں کل، اور اب میں ان باتوں کو کیوں ڈسکس کروں، ان پہ کیوں میں فریق بنوں؟ یہ اب ان کا مسئلہ جو حکومتیں بنانا چاہتے